10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس، کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ علی اکبر کا نام لیا، پھر اون محمد کے نام لیے۔ رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کر فرماتے ہیں، اے میرے چچا حسین، کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، اے شہزادے، موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے چچا جان، اگر آپ پر قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا، اے قاسم، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا بھی۔ آپ تڑپ اٹھے اور عرض کی، اے میرے چچا جان، کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھوں کو نم کر کے فرماتے ہیں، اے قاسم، میں خود فوج یزید کے پاس علی اصغر کو لے کر جاؤں گا تاکہ اسے پانی پلا سکوں، مگر یہ ظالم اسے بھی تیر مار کے شہید کر دیں گے۔ بس رات ڈھلتی گئی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا گیا۔ دن ہوا تو ہر شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا قاسم سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ ام فروہ قریب گئیں، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا، اے میرے شہزادے، رو کیوں رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں، صبح سے لے کر اب تک میں جب بھی چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اے میری ماں، آپ چچا حسین سے کہیں نا کہ وہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا تو بی بی ام فروہ کو امام حسن علیہ السلام کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے فرمایا، اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ باندھا ہوا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو، اور ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے بھائی حسین کو قاسم کی ضرورت ہوگی، تب یہ تعویذ کھولنا اور میرے بھائی حسین کو دینا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ بس جیسے ہی شہزادہ نے وہ خط امام حسین کو دیا، بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے وہ تعویذ اپنے چچا حسین کو دیا تو امام حسین علیہ السلام نے اسے پڑھا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بھائی، میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی تم ہوگے اور نہ حسن ہوگا۔ میرا غریب حسین بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں، جو کہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے حسین، آج میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام قاسم کو فرماتے ہیں کہ جا، اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بچے، آج زرہ میں تجھے پہناؤں گا۔ تاریخ نے تحریر کیا ہے کہ ایک ایک زرہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو پہناتے رہے، مگر کوئی بھی آپ کو پوری نہ آئی۔ بالآخر شہزادہ قاسم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجیں، شاید اللہ کی مرضی اسی میں ہے۔ بس اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیے حسن کا لال میدان میں آیا اور شیر کی طرح فرماتے ہیں کہ اے فوج یزید، میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا ہوں اور حسن کا بیٹا، ہے کوئی جو میرے مد مقابل آئے؟ عمر سعد، شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سال کا بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ایک ارزق نام کا بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر سعد نے کہا، قاسم کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ وہ ہنس کے کہتا ہے
کہ اس بچے سے میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کا بیٹا میدان میں گیا تو شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو فنار کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی فنار ہوا۔ تیسرا بیٹا بھی فنار ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے تو ارزق میدان میں آتا ہے اور اپنا پہلا وار شہزادہ قاسم پر کرتا ہے۔ شہزادہ قاسم اس کا وار روک کر ایک ایسی ضرب مارتے ہیں شہزادہ قاسم اس کا وار روک کر ایک ایسی ضرب مارتے ہیں کہ وہ زمین پر گر پڑتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے۔ پسر سعد نے کہا کہ یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کر حملہ کرو۔ بس ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا تھا تو کوئی پشت سے، کوئی نیزے سے وار کرتا تو کوئی تیروں سے، اور ہزاروں کی فوج نے حملہ کیا۔ بس ایک گرز شہزادے کے سر پہ لگا۔ شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا اور آواز دی، چچا حسین میری مدد فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں آتے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑ چکے ہوتے ہیں، جس سے آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگتا ہے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، قاسم کی لاش کو ڈھونڈا، کہیں قاسم کے ہاتھ ہیں تو کہیں قاسم کے ہاتھ ہیں تو کہیں قاسم کے پاؤں۔ اپنی آبا میں اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے کی لاش کو اس طرح چنتے ہیں جیسے کوئی باغ کا مالی زمین سے پھول چنتا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کی لاش کی گٹھڑی باندھی اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں بی بی ام فروہ خیمے میں منتظر تھی کہ عنقریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ اب امام حسین خیموں میں آ چکے ہیں۔ بی بی ام فروہ فرماتی ہیں، میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے گٹھڑی کو بی بی ام فروہ کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی سر کو پیٹ کر کہتی ہے کہ اے میرے غریب قاسم، تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ سلام ہو شہزادہ قاسم پر، سلام ہو بی بی ام فروہ پر، اور سلام ہو تمام کربلا کے شہداء پر۔